مشاہد صاحب، یہ اچانک کیا ہوا؟ ایران کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب وہاں قاسم جو تھے سلیمانی ان کا قتل ہوا، اس کے بعد ابھی دسمبر میں رضی موسوی کا قتل ہوا، تو ایران نے اس طرح کا ریئیکشن نہیں دکھایا کہ وہاں اسرائیل پر کوئی اٹیک کیا ہو جب دمشق میں یہ واقعہ ہوا رضی موسوی والا؟ لیکن اگر یہاں جیش العدل کے نام پر جس طرح اٹیک کیا گیا ہے اور پھر اس کو نشر کیا گیا، تو ایران کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور ایران کسی گریٹ گیم کا نادانستہ حصہ تو نہیں بن رہا؟ اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنی بڑی حماقت انہوں نے کیوں کی، اور اس وقت کی جب جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ ایک مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ توپوں کے رخ ایران کے اسرائیل کی طرف ہوتے یا یکجہتی کا اظہار کرتے فلسطینیوں کے ساتھ، کیونکہ اس اقدام سے جو ہیٹرک کی ہے حملوں کے عراق، سیریا، پاکستان یکے بعد دیگر 24 گھنٹوں میں، اس سے تو جو اسلامی یکجہتی ہے، اپنے دو ہمسایوں کے ساتھ کشیدگی ہے، سارا فوکس اسرائیل سے یہاں شفٹ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال میں کہ ان کے اندر کوئی ایشوز آپ نے مینشن بھی کیا، قاسم سلیمانی کا جب برسی بھی تھی تو اس میں بم بلاسٹ وغیرہ ہوئے جو کلیم کیا ہے اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان افغانستان نے، داعش جسے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور بھی واقعات تھے، انہوں نے وہ آگے جو ان کا فادر ہے نیوکلیئر پروگرام کو، جو ہمارے ایکیو خان صاحب کی طرح محسن فخری زادے، اس کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا تہران سے باہر ایرانی سرزمین پر۔ تو ان کے ہاں جو نیوکلیئر سائنٹسٹ یا ایسے بڑے لوگ، اور اس سے پہلے قاسم سلیمانی کو تو امریکہ نے ڈرون سے اڑا دیا تھا، تو یہ سارے ان کو ایک اندر سے دباؤ یہ ضرور تھا کہ یہ آپ کی سیکیورٹی سسٹم کمزور ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ اور پھر یہ جب سے طوفان الاقصی ہوا ہے 7 اکتوبر کے بعد، تو جو ایران کے ساتھ تنظیمیں ہیں یا حزب اللہ، حوثیز، اور پھر یہ حماس تو خیر ڈائریکٹلی فیس کر رہی ہے، وہ مجاہدانہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ایران پر دباؤ تھا اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی، تو وہ اپنی طرف سے میسج دینا چاہتے تھے کہ جناب ہم آئے، لیکن پاکستان کو اس میں شامل کرنا بہت زیادتی تھی، کیونکہ پاکستان نے کبھی آج تک اپنی تاریخ میں ایران کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ایران کے سالمیت یا ان کے مفادات کو نقصان پہنچے۔ اچھا، بلکہ ہم نے تو مشاہد صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو عراق ایران جنگ میں دباؤ برداشت کیا اپنے تمام عرب دوستوں کا، امریکہ کا، اور ہم نے غیر جانبداری کے نام پر اپنا پلڑا، اپنا وزن جو ہے ایران کے پلڑے میں ڈالا اور اس موقع پر۔ لیکن اس موقع پر جب کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، مل جل کر چلنے کی ضرورت ہے، ایران ہمارے ہی خلاف طاقت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ارشاد صاحب آپ نے۔ میں اس کو مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا، مجھے خود اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق صاحب نے بتایا مجھے کہ 1984 میں امریکنوں نے پاکستان سے درخواست کی، وہ یہ جو جارج ڈبلیو بش اس کا باپ آیا تھا وائس پریزیڈنٹ 84 کے دورے میں پاکستان بھی، اور نے کہا کہ ایران کے خلاف ایک نیا فرنٹ کھولیں، عراق ایران کی جنگ ہو رہی ہے، دور دباؤ بڑھائیں۔ اس کو افغان جہاد کا وقت تھا، ہم امریکہ کے بہت قریب تھے، تو جنرل ضیاء نے مسترد کر دیا کہ ہم ایران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، ہمارا برادر مسلمان ملک ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں انہوں نے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جولائی 1986 میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سید علی خامنہئی جو صدر جمہوریہ اسلامی ایران تھے، ان کو پاکستان کی سرکاری دعوت دی اور وہ تشریف لائے، جو اب رہبر ہیں ایران کے، اور انہوں نے لاہور میں 1 گھنٹہ لمبا اقبال لاہوری پر تقریر بھی کی۔ اور اس کے بعد 1987 میں جنرل ضیاء پریزیڈنٹ تھے، ایران نے 2 ہٹ سکواڈ بھیجے، ہٹ مین، انہوں نے مجاہدین خلق جو ان کے خلاف تھے حکومت کے، وہ کچھ لوگ مقیم تھے کراچی میں، ان کے اڈوں کو اٹیک کیا، ہم نے پکڑ بھی لیے، یہ ایران کے جو پاسداران کے بندے تھے، 10-12 کے ہٹ سکواڈ تھا۔ جنرل ضیاء نے خاموشی سے ان کو واپس ایران بھیج دیا۔ تو ہم نے اپنی طرف سے تو کچھ کیا کہ ہم ایران کو ہم کوئی ناراض نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں عبدالحمید ریگی تھے، جو ان کے اس وقت جند اللہ کے لیڈر تھے، وہ پکڑے گئے پاکستان میں، ان کے ساتھ 13 اور ساتھی تھے۔ پاکستان نے انومن 14 لوگوں کو ایران کے حوالے کیا، ایران نے ان کے مقدمے کے بعد پھانسی سب کو دے دی۔ تو ہم نے تو مشاہد صاحب، یہ اب سوال یہ بھی ہے، آپ نے بھی بتایا، ارشاد صاحب نے بھی بتایا کہ ایک بہترین تاریخ رہی ہے، رشتہ تاریخ میں بہت اچھا رہا۔ جے شنکر کا دورہ، ایکسٹینڈڈ برکس میں ایران کا شامل ہونا،
کیا ہم اس سارے ان معاملات کے ساتھ جو ابھی ایران نے کیا ہے اس کو لنک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک چیز بڑی واضح ہے کہ میں نے دیکھے ہیں بیانات جو آئے ہیں، زیادہ تر بیانات جو ایران کے حملے کے بعد آئے اس میں صرف ایک ملک نے تھوڑا سا اظہار ہمدردی کیا، وہ انڈیا تھا، جس نے کہا کہ جی ہمارا بھی ایشو دہشت گردی ہے اور ہمیں وی کین انڈرسٹینڈ اگر ممالک جو ہیں دہشت گردی کے خلاف اقدام اٹھائیں. براہ راست نہیں کہا لیکن بالواسطہ تو کہہ دیا انہوں نے. باقی ترکی ہے، دوسرے ملک ہیں، چین وغیرہ، انہوں نے نیوٹرل کہا کہ ہم صلح صفائی کریں، اور امریکہ نے مذمت کی سب تینوں حملوں کی، صرف پاکستان کی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو حملے ایران نے کیے ہیں وہ غلط کیے ہیں، عراق، سیریا اور پاکستان کے. تو یہ انڈین فیکٹر کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا. اور دوسرا یہ جو ہے ایران کی جو سسٹم میں ایک ان کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے، اور ڈیپ سٹیٹ جو ہے ان کی وہ پاسدارانہ انقلاب ہیں، وہ علیحدہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کافی جارحانہ طریقے سے ایکشن کرتے ہیں. وہ حزب اللہ کے ساتھ لبنان میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں وہ ایکٹیولی وہ ایک قسم کی خارجہ پالیسی اپنی انڈیپینڈنٹلی چلاتے ہیں مسلح طریقے سے. اور میرے نہیں خیال کہ ایران کے وزیر خارجہ کو معلوم تھا جب وہ مل رہا تھا ہمارے وزیر اعظم کو ڈاوس میں کہ 2 گھنٹے کے بعد حملہ ہونے والا ہے، اس خوشگوار ملاقات کے بعد. اچھا یہ فرمائیں مجاہد صاحب، یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ محدود نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، یہی مزید بڑھتا ہے، تو کس قسم کے سفارتی، سیاسی، سماجی، میں سماجی پر خاص طور پر آپ کی توجہ دلاؤں گا، اثرات پاکستان پر، پاکستان کی سوسائٹی پر اس کے مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لیکن جی ایران سے پاکستان کا ایک خصوصی رشتہ ہے ہر قسم کا، اور جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی کے حوالے سے بھی، مذہب کے حوالے سے بھی، ثقافت کے حوالے سے بھی، زبان کے حوالے سے بھی، جغرافیہ اور ہر لحاظ سے، اور مفادات کے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تنازع کوئی نہیں ہے پاکستان کا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ جسے کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے مفادات کا. اور ہم نے کوئی ایرانی مفادات کے خلاف کبھی ایکشن نہیں لیا، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور نہ ہم توقع کرتے تھے ایران کو ہمارے خلاف ایکٹ کرنے کے. اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں میرے خیال میں وہ ڈی سٹیبلائزنگ ہوگا پاکستان کے لیے بھی انٹرنلی، اور ایران کے لیے بھی، اور اس خطے کے لیے بھی. پھر ایسی قوتیں آ سکتی ہیں جو اس کو پھر اور طول دیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہندوستان تو ویسے ہی بیٹھا ہے اس کام کے لیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ٹھنڈے، اب حساب برابر ہو گیا ہے. ایران نے غلط کام کیا، ہم نے ٹکا کے جواب دیا. ہم نے وہی کام کیا جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا بالا کوٹ میں فروری 2019 کو. اس وقت بھی ہم نے اسی طریقے سے جواب دیا، 2 جہاز کرائے، پائلٹ پکڑا، اور سارا کہ ہم نے شو کر دیا کہ ہم یہ ریڈ لائن ہے، ہم اپنی سالمیت پر کسی ملک کی طرف سے آنچ نہیں آنے دیں گے.